پچھلے دنوں رمضان شریف کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے اعتکاف میں ہوتا ہے، تو دعوت اسلامی کے پوری دنیا میں ہزار مقامات پہ اعتکاف ہوتے ہیں۔ جیسے کراچی کی مثال دیتا ہوں، فیضان مدینہ کراچی میں معلومات ملی ہیں تقریباً 10,000 لوگ صرف فیضان مدینہ میں، کراچی میں جہاں الیاس قادری صاحب ہوتے ہیں، 10,000 لوگ اعتکاف پہ بیٹھے تھے۔ اس کے علاوہ ہزاروں مقامات اور سینکڑوں لوگ۔ تو مجھے بھی چونکہ آخری 10 دنوں میں مختلف جگہوں پر میرا اسکیجول ہوتا ہے دعوت اسلامی میں، جہاں جہاں اعتکاف ہوتا ہے میں وہاں بیانات کرنے جاتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ کبھی فجر میں جاتا ہوں، کبھی ظہر میں چلا جاتا ہوں، کبھی تراویح پڑھ کے جاتا ہوں۔ تو ایک اعتکاف میں گیا تو وہاں ایک سائل تھے، وہ کھڑے ہو کے سوال کرنا شروع ہو گئے کہ یہ بتائیے اگر کوئی مجھے یہ کہے تجھے اللہ کا واسطہ ہے مجھے پیسے دو، تو کیا میرے اوپر فرض ہو گیا اس کو پیسے دینا؟ فقیر لوگ نہیں ہوتے مانگنے والے، کہتے تجھے خدا کا واسطہ پیسے دو، تو کیا حکم ہے؟ میں ڈر جاتا ہوں، میں پھر نکال کے دے دیتا ہوں۔ وہ کہہ رہے تھے شرعی حکم کیا ہے؟ تو میں نے مناسب خیال کیا یہ سب کے سامنے شرعی حکم بیان ہونا چاہیے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بعض سائل کہہ دیا کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے دو۔ یہ بہار شریعت جلد اول ہے اور اس کا صفحہ نمبر 945۔ آپ فرماتے ہیں بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے دو، خدا کے واسطے دو۔ فرمایا حالانکہ اس کی بہت سخت ممانعت ہے۔ کس کی؟ یہ جو واسطے دے دے کے مانگتے ہیں نا، ان کا مانگنا ٹھیک نہیں ہے۔ پہلی بات سخت ممانعت ہے۔ اور آپ فرماتے ایک حدیث میں اسے ملعون فرمایا گیا، جو یوں واسطے دے دے کے مانگتا ہے اسے ملعون کہا گیا، جو مانگ رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا بدترین خلائق، یعنی مخلوق میں برا بندہ ہے جو یوں واسطے دے دے کے مانگتا ہے۔ ایک یہاں تک کمپلیٹ ہوگی بات، یہ جو مانگ رہا ہے اس کے اعتبار سے یہاں تک بات ہوئی ہے۔ اور اگر کسی نے اس طرح سوال کر لیا، اس کو کرنا نہیں چاہیے تھا پر کر لیا، تو جب تک بری بات کا سوال نہ ہو یا خود سوال برا نہ ہو، پھر اس کی آگے بریکٹ میں وضاحت ہے بری بات کا سوال کیا مطلب۔ جیسے وہ کہتا ہے خدا کا واسطہ مجھے دے دو لیکن خود مالدار ہے، یہ ہے برا کام۔ مالدار ہے پھر بھی کہتا ہے خدا کا واسطہ مجھے دے دو۔ یا ایسے شخص کا مانگنا جو کبھی تندرست کمانے پر قادر ہے، ہٹا کٹا ہے، ہیلدی ویلدی ہے، صحت پوری ہے، دونوں ہاتھ ہے، دونوں ٹانگیں ہیں، جسم بھی سلامت ہے، پھر بھی مانگ رہا ہے۔ مالدار مانگے اللہ کا واسطہ دے دو، تندرست مانگے اللہ کا واسطہ دے دو۔ فرمایا اگر تندرست نہیں ہے یعنی معذور ہے، اور مالدار نہیں ہے یعنی فقیر ہے، اور خدا کا واسطہ دے، حالانکہ اس کو بغیر واسطے کے مانگنا چاہیے تھا اگر معذور تھا اور اگر وہ فقیر تھا، بغیر واسطے کے مانگتا۔ اگر واسطے کے ساتھ مانگ لیا تو اب جس سے مانگا گیا وہ کیا کرے؟ تو یہ یعنی جسے مانگا گیا یہ اس کے سوال کو بلا دقت پورا کر سکتا ہے۔ اگر کر سکتا ہے یعنی جسے مانگا گیا وہ پورا کر سکتا ہے، اس کو دقت نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، خود پریشان نہیں ہوگا، خود اس کے بیوی بچے پیسے دینے کی وجہ سے پریشان نہیں ہو جائیں گے، تو بلا دقت پورا کر سکتا ہے۔ تو جس سے مانگا گیا اس کے لیے پورا کرنا ہی ادب ہے۔ کب ادب ہے؟ جب وہ مانگنے والا معذور ہے، جب وہ مانگنے والا فقیر ہے اور اللہ کا واسطہ دے کے مانگ رہا ہے۔ اس کو رب کا واسطہ دینا نہیں چاہیے تھا، مانگ رہا ہے اور ہمیں دقت کوئی نہیں ہے، تو اب ہم اللہ کے نام کی لاج رکھیں گے اور اس کو دے دیں گے۔ لیکن اس سے ساتھ ہی پتہ چل گیا کہ اگر وہ مالدار ہے، اگر وہ صحت مند ہے، معذور نہیں ہے اور خدا کے واسطے دے دے کے مانگ رہا ہے، ہم نہیں دیں گے تو ہم کوئی مجرم نہیں ہیں، ہم پر کوئی آفت نہیں آئے گی، ہم کوئی گناہ گار نہیں۔ یہ ان کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں مانگنے کے، چمٹ جاتے ہیں، لپٹ جاتے ہیں، پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس طرح دیکھتے ہیں کہ بد دعا دے دیں گے تو ہم لوگ، عام بندہ ڈر جاتا ہے، وہ اللہ کے نام سے اس نے کہا ہے، وہ ڈر گیا کہیں کوئی آج رات کوئی بیماری نہ آ جائے، بیماری نہ آ جائے، آفت نہ آ جائے، دے دو اس کو دے دو۔
تو ہمارے علماء کے بیان کرتے ہیں ہٹا کٹا ہے، مالدار ہے اور اللہ کے واسطے دے دے کے مانگ رہا ہے، تب بھی اس کو نہیں دینا، اور اگر واسطے دیے غریب تھا، فقیر تھا، معذور تھا، اور ہمیں اس کو دینے پر خود ہمیں دقت ہوگی، جتنے ہیں دے دیں گے تو خود پریشان ہو جائیں گے، تو اب بھی اگر نہیں دیں گے تو شرعی اعتبار سے ہماری پکڑ نہیں۔